داتا علی حجویری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی اس میں سے ایک شخص ایسا تھا جو اللہ کی بڑی عبادت کرتا تھا. سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ بنی اسرائیل کی قوم کا ایک بندہ تھا جو اللہ کی شب و روز تنہائی میں ہمہ وقت وہ اللہ کی عبادت کرتا، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا. اور وہ عبادت پتہ ہے کہاں کرتا تھا؟ جنگلوں میں، پہاڑوں میں جا کر نہ وہ عبادت کرتا. ایک دن ایک پہاڑی پہ وہ عبادت کر رہا تھا، تو جب اس نے اپنی پیشانی زمین پہ رکھی تو آخر پہاڑ تھا، پہاڑ جو ہوتا ہے یہ پتھر ہوتا ہے، تو اچانک جب اس نے سر سجدے میں رکھا تو اس کی پیشانی پہ پتھر لگا تو اس کو تکلیف ہوئی. اب جب اس کو تکلیف ہوئی نا تو وہ کہنے لگا اے اللہ، اگر تو یہ جو پہاڑ ہے نہ بناتا تو میں آسانی سے عبادت کر لیتا. اگر یہ جو پہاڑ ہیں تو نہ بناتا تو میں آسانی سے تیری عبادت کر لیتا. اب جب اتنی بات اس نے کی نا، اللہ کی تخلیق کے اوپر اس نے اعتراض کیا. یہ پہاڑ، یہ زمینیں، یہ عرش، یہ فرش، یہ لوح، یہ قلم، یہ اللہ نے بنایا نا. تخلیق کس کی ہے؟ ہمارے رب کی ہے. ہر چیز کو تخلیق ہمارے اللہ نے کیا ہے. لیکن اس بندے نے اعتراض کیا اللہ کی تخلیق کے اوپر، نقص نکالنے کی کوشش کی کہ یا اللہ اگر یہ تو پہاڑ نہ بناتا تو پھر معاذ اللہ میں اے اللہ تیری عبادت جو ہے وہ آسانی سے کر لیتا. اب جب اس نے اتنی بات کہی تو اللہ نے بنی اسرائیل کے دور کے اندر جو پیغمبر علیہ السلام تھے ان کی بارگاہ میں ایک وحی بھیجی. وہ وحی کیا بھیجی کہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام، اے میرے نبی، میں تیری بارگاہ میں ایک وحی بھیج رہا ہوں جس بندے نے یہ کہا ہے کہ یا اللہ یہ تو نے جو پہاڑ بنائے ہیں اگر یہ نہ بناتا تو میں تیری عبادت آسانی سے کر لیتا. میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں نے اس کے ساری کی ساری عبادت رد کر دی ہے اور میں نے اس کا نام نیکوں سے نکال کے اس کا نام بد لوگوں کے اندر شامل کر دیا ہے، برے لوگوں میں اس کا نام شامل کر دیا ہے. اللہ کی کبھی بھی کسی چیز کے اوپر اعتراض کرنا نہیں. اب لوگ جب آ جاتی ہے نا فل سردی تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ او یار گرمی چنگی ہے. کیا کہتے ہیں؟ یار گرمی چنگی ہے. تو جب گرمی فل آ جائے تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ او نہیں یار ٹھنڈی چنگی ہے. ہاں جی، یعنی کہ ہم کسی حال میں بھی راضی نہیں ہیں. وہ گرمی دیتا ہے تو یہ بھی ہماری صحت کے لیے مفید ہے، وہ سردی دیتا ہے تو یہ بھی ہماری صحت کے لیے مفید ہے. اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمانا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. ہم خسارے کے اندر ہی پھر رہے ہیں نا جی. ہم کسی حال میں بھی اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہتے. یار راضی رہا کریں اس کی رضا پہ. وہ جو بھی کرے کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. جس حال میں بھی تو رکھے یا اللہ تیرا شکر ہے. کبھی حالات ٹیٹ ہو جائیں پھر بھی شکر ادا کریں، وافر مقدار میں اللہ رزق دے دے پھر بھی شکر ادا کریں. تو سنیے، وہ جس شخص نے کہا تھا کہ اللہ تو پہاڑ نہ بناتا تو میں آسانی سے تیری عبادت کر لیتا، اللہ کا پیغام آیا، اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے پیغمبر علیہ السلام میرے اس بندے سے کہہ دیں کہ میں نے اس کا نام نیکوں سے نکال کر اس کا بد لوگوں کے اندر نام شامل کر دیا، اور جو اس نے سابقہ عبادت کی ہے، جو پہلی عبادت اس نے کر رکھی ہے، ساری کی ساری میں نے اس کی رد کر دی ہے. اب جب اس بندے کے پاس پیغمبر علیہ السلام وہ وحی لے کر آئے، وہ پیغام لے کر آئے کہ اے اللہ کے بندے، تو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور تو نے اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اوپر اعتراض کیا ہے، نقص نکالا ہے معاذ اللہ، تو اللہ نے تیری عبادت کو بھی رد کر دیا ہے اور تیرا نام نیکوں سے نکال کے اس نے بد لوگوں میں شامل کر دیا ہے. اب جب اس بندے نے یہ بات سنی نا تو وہ خوش ہو گیا. اس نے کہا اچھا میرا نام اس رب نے بد لوگوں میں شامل کر دیا. پیغمبر علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے تیرا نام برے لوگوں میں شامل کر دیا گیا ہے، نیکوں سے نکال دیا گیا ہے، تیری عبادت کو رد کر دیا گیا ہے اور تو خوش ہو رہا ہے. اس نے کہا وہ تو بات ٹھیک ہے، میرا نام اللہ نے نیکوں سے نکال کر برے لوگوں میں شامل کر دیا ہے، لیکن خوش اس لیے ہوں چلو اللہ نے میرا نام تو لیا ہے نا. خوش اس لیے ہوں کیونکہ اللہ نے میرا نام تو لیا ہے. اور پھر کہنے لگا کہ اب آپ نے اللہ کا پیغام مجھے پہنچایا ہے، اب میرا پیغام بھی اس رب سے ایک پہنچا دیں. اب وہ بندہ کہہ رہا ہے پیغمبر علیہ السلام سے، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی اب میرا بھی ایک پیغام ہے، وہ بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیں. کہا وہ کیا پیغام؟ کہنے لگا جی اللہ سے کہنا
میرا نام اس نے جنت سے نکال کے جہنم میں کر دیا ہے، نیکوں سے نکال کر بروں میں کر دیا ہے، اعمال میرے ضائع کر دیے ہیں۔ اب اللہ سے ایک ریکویسٹ کر دیں میری، اللہ سے ایک عرض کر دیں میری، وہ کیا ہے؟ اللہ سے عرض کریں میرا جو جسم ہے اس کو اتنا بڑا کر دے، میرا جو جسم ہے اس کو اتنا بڑا کر دے کہ جتنی جہنم ہے میرا جسم اتنا ہو، جتنی بڑی جہنم ہے اتنا بڑا میرا جسم ہو۔ اب پیغمبر علیہ السلام حیران ہو گئے، کتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ اتنا بڑا میرا جسم کر دے جتنی جہنم ہے۔ کہا یہ پیغام میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچاؤں؟ کہا کہہ دیں جتنی بڑی جہنم ہے میرے اکیلے کا جسم اتنا ہی بڑا کر دے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا میں چاہتا ہوں جہنم کے اندر صرف میں رہوں، جہنم کی پوری جگہ کو میں اپنے اندر گھیر لوں، میرا کوئی دوسرا بھائی جہنم میں نہ جا سکے، کوئی دوسرا جہنم میں نہ جا سکے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو نے اور کہا تھا، بندہ تو تیرا یہ کہہ رہا ہے، تیرا بندہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر جلدی جاؤ میرے اس بندے سے کہہ دو میں رب اس سے راضی ہو گیا ہوں، میں رب اس سے راضی ہو گیا ہوں، وہ چاہے تو ایک پل کے اندر کیا سے کیا کر دے، یہ اس کی شان کریمی ہے نا، وہ چاہے تو ایک پل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے راستہ نکال کے دے سکتا ہے، وہ رب چاہے تو حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں، وہ رب چاہے تو وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔